بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تذکرۃ النعیم باب چہارم صفحہ 228۔ آج ہم جس بزرگ کا تذکرہ شروع کریں گے ان کا نام ہے حضرت خواجہ بدر الدین شاہ حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صاحب فضل و احسان، اکرم اہل ایمان، ملک الاولیاء، امام الفقراء، شیخ العصر، علامت الدہر حضرت خواجہ حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ملک شام کے ایک شہر مراش میں ہوئی، اسی نسبت سے مراشی کہلائے۔ آپ کا اسم گرامی بدر الدین حذیفہ اور لقب صد الدین ہے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن پاک مجد حفظ کر لیا اور پھر دوسرے علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ 7 قرات کا فن بھی حاصل کیا۔ رات دن میں 2 قرآن مجید ختم فرماتے۔ تلاوت قرآن مجید سے والہانہ محبت تھی، شروع سے ہی فقراء سے محبت تھی، درویشوں کی خدمت کیا کرتے۔ آپ نے اپنے دادا مرشد حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا حذیفہ اللہ کا ولی اور ایک عالم کا شیخ طریقت ہوگا۔ حضرت خواجہ فضیل نے بھی ولایت کی خبر دی۔ 16 سال کی عمر میں علوم شریعت حاصل فرما لیا تھا۔ عالم جوانی میں دنیا کو ترک کر دیا اور خلوت نشینی اختیار کی۔ بہت سی دنیا آپ کی معتقد تھی، آپ جو بھی دعا کرتے فوراً قبول ہوتی۔ ایک روز آپ خلوت میں مصروف عبادت تھے کہ حضرت خضر تشریف لائے اور فرمایا حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ، راہ سلوک طے کرنے کے لیے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی صحبت اختیار کرو اور ان کا مکمل اتباع کرو۔ آپ اپنے خلوت خانے سے نکل سلطان ابراہیم بلخی کی خانقاہ شریف میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت سے پیش آئے، آپ کو سینے سے لگایا اور بیعت فرما لیا۔ آپ 6 ماہ تک سلطان ابراہیم بلخی کی خانقاہ میں رہے اور اس دوران صرف 6 بار کھانا کھایا۔ سلطان ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کا مجاہدہ اور ریاضت دیکھی تو فرمایا الحمدللہ، جو کام درویشوں سے ہونا چاہیے وہی حذیفہ سے ہوا۔ اے حذیفہ، اللہ تعالیٰ تجھے اور ترقی دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سالہ سال سفر و حضر میں سیدنا ابراہیم کی خدمت میں رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، یہ خرقہ جو میرے پاس امانت ہے پہن لو اور میرے جانشین بن جاؤ، لوگوں کو شریعت و طریقت اور معرفت سکھاؤ۔ سلطان ابراہیم بلخی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد نصیحت فرمائی، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو دنیا اس کی طرف رجوع کرتی ہے تاکہ اسے یاد الہی سے روک دے۔ بس تو فقر اختیار کر، یہی ہمارے پیروں نے اختیار کیا۔ درویشوں کو دوست رکھنا، درویشوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ کی طرف توجہ رکھنا، غیر سے محبت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال مصلی سے قدم نہیں اٹھایا، مگر ہر سال مدینہ منورہ روضہ رسول پر حاضری کے لیے جاتے تھے۔ کئی مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ آپ انتہائی متواضع تھے، ہمیشہ گریہ زار رہتے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ میں جنتی گروہ میں ہوں یا دوزخی گروہ میں۔ ایک شخص نے کہا، جب آپ کو اپنی بخشش کی امید نہیں تو لوگوں کو مرید کیوں فرماتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے حذیفہ، ہم آپ کو دوست رکھتے ہیں، ہم تم کو اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تمام حاضرین محفل نے یہ آواز سنی اور 3 کافر یہ صدا سن کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایک روز مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر اشکبار ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم کی آگ جلائے۔ اسی وقت کشف روح ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر بہشت میں جاؤں گا اور جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ بھی بہشت میں جائے گا۔ 30 برس تک آپ کا وضو سوائے حاجت کے باطل نہیں ہوا۔ 14 شوال المکرم میں 276 ہجری 879 عیسوی مرش میں انتقال ہوا۔ مرش میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اخلاص یہ ہے کہ انسان کے افعال و ظاہر و باطن ایک ہوں۔ بدکاروں سے تحائف نہ قبول کرو، وہ گمان کریں گے کہ تم ان کے افعال سے خوش ہو۔ درویش کو خالی ہاتھ، خالی شکم اور غیر سے خالی دل ہونا چاہیے۔
جو شخص خود ہلاکت میں ہو وہ دوسرے کو کب نجات دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ شجاع شریف کے اگلے بزرگ ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے حضرت خواجہ امین الدین ابو حبیرہ متقی رحمۃ اللہ علیہ۔ شمس الاولیاء زینت الفقراء حضرت ابو حبیرہ متقی رحمۃ اللہ علیہ کی 167 ہجری میں بصرہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب امین الدین ہے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ فرما لیا اور 17 برس کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فراغت پائی، بلکہ علوم باطنی میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ دن رات میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے، عالم جوانی میں اہل دنیا کو ترک کرے خلوت نشینی اختیار کی۔ آپ صائم الدہر تھے، دولت مندوں سے بالکل نہ ملتے بلکہ ان کے گھروں کا کھانا تک نہ کھاتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ عمرہ کے گھروں کا کھانا دل سیاہ کر دیتا ہے۔ 30 برس تک خلوت میں لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ 30 سال کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی تیرا بندہ 30 سال سے تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، اہل دنیا سے تعلق ترک کر چکا ہے، اب تو اسے اپنی معرفت عطا فرما دے۔ آپ سیدنا حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو غیب سے صدا آئی، چونکہ تو ہمارے دوست کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے اس لیے تجھے قبول کر لیا گیا۔ آپ خوش ہوئے اور شیخ کی قدم بوسی کی۔ حضرت شیخ نے نور باطن سے دیکھا کہ یہ مرد مجاہد باخدا ہے اور مجاہدہ اور ریاضت سے اس کا سینہ روشن ہے۔ آپ نے ان کو بیعت فرما لیا اور 1 ہفتہ میں ہی قرب الہی تک پہنچا دیا اور آپ کو سلسلہ کا خرقہ خاص عطا فرمایا اور خلافت عطا فرمائی۔ جب آپ کو خرقہ خلافت پہنایا گیا تو آپ بہت روئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش بحال ہوئے تو لوگوں نے اس گریہ زاری کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا یہ خرقہ درویشی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی میراث ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے۔ خرقہ پوشی کے بعد گوشت، گھی، شکر، نمک چھوڑ دیا۔ 5-6 دن بعد جو کی روٹی اور ابلی سبزی سے افطار فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے 1000 دینار کی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا اور چہرہ زرد تھا۔ آپ نے فرمایا جو مطلوب کا خواہاں اور اس کے سامنے مطلوب کا غیر پیش کیا جائے تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ جو درویش فقر کے لائق ہو اس کو دینار و درہم دیے جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کا کھانا درویش کے لیے زہر سے بڑھ کر ہے۔ زہر تریاک سے ختم ہو جاتا ہے لیکن بادشاہوں کے کھانے سے جو سیاہی دل پر جم جاتی ہے اس کا علاج مشکل ہے۔ مجاہدہ اور ریاضت سے دل روشن ہوتا ہے۔ درویش کو سب سے بیگانہ ہونا چاہیے اور دیوانہ بن کر ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہیے۔ درویش کسی کی تعریف سے خوش اور کسی کی گالی سے ناراض نہیں ہوتا۔ ایمان کی سلامتی درویشی میں ہے، کفر کا خوف دولت مندی میں ہے۔ درویش پر لازم ہے کہ دولت مندوں کا کھانا نہ کھائے بلکہ ان کے پاس بھی نہ بیٹھے۔ جو دولت مندوں کے پاس بیٹھے نامعلوم اس کا حال کیا ہوگا۔ 120 سال کی عمر مبارک میں 18 شوال المکرم 287 ہجری 900 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ شجاع شریف کے اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ کریم الدین ممشاد علو دنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ شمس الفقراء، بدر الاتقیاء، شیخ الاصفیاء وقت، صاحب کشف و کرامات، حضرت خواجہ ممشاد علو کا لقب کریم الدین ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ صرف رات کو دودھ پیتے تھے اور دن کو بالکل دودھ نہ پیتے۔ اس طرح پیدائش سے آخر وقت تک مسلسل روزے سے ہی رہے۔ آپ پیدائشی ولی تھے، بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ فرما لیا، شب و روز قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ کی جائے پیدائش ایک قصبہ دینور ہے جو کہ بغداد کے قریب ایک پہاڑی مقام ہے۔ آپ دولت مند انسان تھے لیکن ساری دولت فقراء میں تقسیم فرما دی۔ ایک دن میں 10,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم فرمائے۔ ایک دن سارا سامان دنیا فقراء میں تقسیم فرما دیا، یہاں تک کہ اہل خانہ کے لیے کچھ نہ بچا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی میں نے اپنے اہل خانہ کو تیرے سپرد کیا۔ اتنے میں ایک شخص غیب سے ایک تشت طعام لے کر آیا۔ آپ فقراء کی بہت قدر فرماتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد لا الہ الا اللہ کا بہت ورد فرماتے تھے۔
حضرت خضر علیہ السلام اکثر ملاقات کو تشریف لاتے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اے ممشاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اسے اپنا خوف عطا فرماتا ہے، لیکن اے ممشاد، درویش کی صحبت کے لیے اللہ کی معرفت و قربت حاصل نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا، حضرت اس وقت کون سا ایسا درویش ہے؟ فرمایا، ابو حبیرہ بصری کے سوا کوئی کامل درویش نہیں ہے۔ خواجہ خضر علیہ السلام کے ارشاد پر آپ بغداد سے بصرہ تشریف لائے اور خواجہ حبیرہ متقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے آپ کو بیعت فرمایا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر خلوت میں کرنے کا حکم فرما دیا۔ اس شغل سے درمیانی حجابات اٹھ گئے اور عرش معلیٰ سے تحت الثری تک ہر شے نظر آنے لگی۔ شیخ نے فرمایا، اے ممشاد، یہ مبتدیوں کا مقام ہے، منتہیوں کا مقام نہیں۔ ابھی اور زیادہ محنت کرو تاکہ صرف اللہ نظر آئے اور باقی سب معدوم ہو جائے۔ پھر حضرت ممشاد کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہی، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا۔ بس شیخ کی اس دعا سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ کو ہوش میں لایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح 40 بار بے ہوش ہوئے۔ آخر میں شیخ نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا تو ہوش بحال ہوئے۔ شیخ نے فرمایا، ممشاد، تم نے اپنا مقصود پا لیا۔ عرض کی، حضرت 30 کے مجاہد اور ریاضت سے وہ چیز نہ پائی جو آپ کی چند گھڑیوں کی صحبت کی برکت سے عطا ہوئی۔ جب شیخ نے آپ کو ہر طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامل پا لیا تو آپ کو خرقہ خلافت عطا فرما دیا اور ارشاد کیا، اے ممشاد، اب مقام درویشی پر متمکن ہو جا، لوگوں کو راہ ہدایت دکھا، شریعت، طریقت اور معرفت کی منازل طالبان کو طے کرا کر قرب الہی کے مقام تک پہنچا۔ آپ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے، صرف قیلولہ کے لیے لیٹتے، جس پر نظر ڈالتے اس کو خدا رسیدہ بنا دیتے۔ ایک بار بت خانہ کے پاس سے گزرے تو لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا تو فرمایا، اے نادانو، تم کو شرم نہیں آتی کہ اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر بے جان کی عبادت کرتے ہو؟ ایک نظر ڈالی، سب کے دلوں کی حالت پلٹ گئی اور سب نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کی تعداد اس وقت 250 تھی۔ جو کافر آپ کی زیارت کرتا فوراً کلمہ پڑھ لیتا۔ بغداد میں کوئی غیر مسلم نہ رہا، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مشائخ کا عرس منانا شروع فرمایا اور عرس کے روز محفل سما سے ذوق فرماتے۔ بے شمار خلقت عرس میں آتی اور آپ کے پاس جو کچھ ہوتا سب لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ لوگوں نے عرض کی، آپ عرس کیوں مناتے ہیں اور سما کیوں سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، درویش کا یوم وفات اصل میں یوم وصال ہے۔ اس دن اس کو اپنے اللہ کے قرب کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور خوشی کے موقع پر گیت سننا جائز ہے، لیکن نفسانی حرص و ہوا کے لیے سما سننا جائز نہیں، نہ شریعت اور طریقت میں اس کی اجازت ہے۔ ہم تو اپنے مشائخ کے یوم وصال خداوندی کی خوشی مناتے ہیں کہ شاید اس کے طفیل ہمیں بھی یہ خوشی حاصل ہو۔ فرمایا، سما اللہ تعالیٰ کا ایک سر راز ہے جو عاشق کے بے قرار کے دل میں اترتا ہے اور عاشق مثل پروانہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں اہل سما کے قدم زمین پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اہل سما ہی جانتے ہیں کہ ان کا قدم کہاں ہے۔ اہل سما کا مقام بہت بلند ہے اور ہر شخص اس مرتبے کے لائق نہیں۔ آپ نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے سلسلہ قادریہ کا خرقہ خلافت حاصل کیا۔ 14 محرم 299 ہجری 911 عیسوی میں دینور میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس دینور میں ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر عبادت میں خلوص نہ پیدا ہو رہا ہو تو روزہ رکھا کرو۔ شجر شریف کے اگلے بزرگ ہیں شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاج الاولیاء سراج الاصفیاء ملک المشائخ مقتدائے وقت حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شرف الدین ہے۔ آپ کی جائے ولادت ملک شام ہے۔ اوائل عمر سے ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ کے کسی مقبول بندی کی تلاش ہوئی تو 40 روز تک استخارہ کیا۔ استخارے میں شیخ الشیوخ حضرت خواجہ علوم شاہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا اشارہ ہوا۔ آپ ملک شام سے مرشد حق کی تلاش میں بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ 40 دن کے پرمشقت سفر کے بعد حضرت خواجہ علوم شاہ دینوری کی خانقاہ شریف پر پہنچے۔ حضرت خواجہ علوم شاہ دینوری کا معمول تھا کہ خانقاہ کا دروازہ بند رکھتے، جب کوئی آ کر دستک دیتا
تو دریافت فرماتے مقیم ہو کے مسافر؟ اگر جواب میں کہتا مقیم تو دروازہ کھول دیا جاتا، اگر جواب ملتا مسافر ہوں تو فرماتے یہ خانقاہ تمہاری جگہ نہیں، کیونکہ جب تم چند روز یہاں رہو گے پھر تم جانا چاہو گے تو مجھے تکلیف ہوگی اور مجھ میں فراق کی طاقت نہیں۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاضر بارگاہ ہوئے اور آپ نے شیخ کی قدم بوسی فرمائی اور بیعت کی، درخواست کی۔ شیخ نے فرمایا ابو اسحاق، درویشی ایک کٹھن منزل ہے۔ درویشی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہونے اور نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کا نام ہے۔ خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، آپ کی نظر کرم اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ شیخ نے آپ کو بیعت فرمایا اور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو کامل درویش بنا، اس کے فرزند بھی درویش ہوں، جو اس کا اور اس کے فرزندوں کا مرید ہو وہ بھی اہل نعمت میں سے ہو۔ جب شیخ نے آپ کو مجاہدہ ریاضت اور محبت الہی میں کامل دکھا تو آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور نصیحت کی، ابو اسحاق، اہل دنیا سے علیحدہ رہنا، فقر و فاقہ کو اختیار کرنا، فقیروں اور مسکینوں سے پیار کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہونے کی تلقین کرنا۔ یہ ہدایت دے کر فرمایا، ابو اسحاق، آج سے تم شامی نہیں چشتی ہو اور قیامت تمہارے مرید چشتی کہلائیں گے۔ جاؤ چشت چلے جاؤ، وہاں ایک شخص احمد نامی تمہارا مرید ہوگا جو اس نعمت کا جو ہم نے پیروں سے پائی اور تمہیں عطا کی اس کا حقدار ہوگا۔ بحکم خداوندی شیخ نے آپ کو چشت کی طرف روانہ فرما دیا اور دعا فرمائی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اے اللہ، جب تک چاند سورج قائم ہے چشتیوں کا چراغ عالم کو منور کرتا رہے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ خواجہ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی لکھا گیا۔ ایران کے صوبے خراسان کے ایک شہر کا نام چشت ہے۔ اس شہر میں کچھ بزرگان دین نے روحانی تربیت کا ایک بڑا مرکز قائم کیا تھا جس کو عالم میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ یہاں روحانی تعلیم کا جو نظام قائم کیا گیا وہ اس مقام کی نسبت سے چشتیہ سلسلہ کہلانے لگا۔ سب سے پہلے حضرت خواجہ ابو اسحاق کو رشد و ہدایت کے لیے چشت روانہ کیا گیا، جہاں آپ کی پرخلوص جد و جہد سے عظیم سلسلہ چشتیہ کی بنیاد پڑی، جو آج تمام عالم میں لوگوں کے باعث فیض باطنی ہے۔ شیخ خواجہ ابو اسحاق شامی بحکم مرشد چشت تشریف لائے۔ اب سلسلہ ادھمیہ قیامت تک کے لیے سلسلہ چشتیہ کے نام سے معروف ہو گیا۔ جب سے آپ نے خرقہ خلافت پہنا ہر وقت گریہ زار رہتے، ہر دم درد و غم سے بے قرار رہتے۔ لوگوں نے عرض کی، حضرت، ہر وقت رونے سے بینائی ختم ہونے کا خطرہ ہے، نہ رویا کریں۔ یہ سن کر آپ نے ایک نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، میں تو ہر دم فراق محبوب میں تڑپتا ہوں تاکہ میری روح اس پنجرے سے آزاد ہو جائے اور محبوب سے جا ملے۔ خواجہ ابو اسحاق چشتی فقر و فاقہ کی زندگی بسر فرماتے، 7 دن کے بعد افطار کرتے، 3 کھجوروں سے زیادہ نہ تناول فرماتے اور فرمایا کرتے، بھوک میں اللہ تعالیٰ کے اسرار اور نعمتیں ہیں، اور فرماتے، فقر اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ ایک دن اپنے مرید خاص خواجہ ابو احمد چشتی سے فرمایا، اے ابو احمد، درویشی عرب و عجم کی بادشاہی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ابو اسحاق کو ملک سلیمان بھی دے دیں تو اللہ کی قسم قبول نہ کرے گا۔ چشت میں سادات گھرانے میں سے خواجہ ابو احمد، جو کہ شاہ فرسنانہ کے فرزند تھے، آپ سے پہلی ملاقات میں ہی بیعت ہو گئے اور آپ کی محبت اختیار کی اور فیض باطنی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ خواجہ ابو اسحاق پابند شریعت اور شائق سما تھے۔ محفل سما سے 3 دن بیشتر سما میں شریک ہونے والوں اور قوالوں کو اطلاع دے دی جاتی کہ ظاہر و باطن کی صفائی کر لیں اور روزے سے رہیں۔ اہل دنیا کو محفل میں آنے کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ محفل میں کوئی ساز نہ ہوتا، بے ریش قوال کو خانقاہ میں آنے کی اجازت نہ تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کا کلام سنا اور پڑھا جاتا۔ اگر آج بھی ایسی بابرکت محفل سما ہو تو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، مگر افسوس آج کی محفل سما راگ رنگ و خواہش نفسانی کی تسکین کا ذریعہ بن گئی ہے۔ نہ پڑھنے والے پر کیف طاری ہوتی ہے، نہ سننے والے پر وجہ طاری ہوتا ہے۔ جب محفل سما شروع ہوتی آپ کو اپنا ہوش نہ رہتا۔ اس محفل میں جو مریض آتا شفا یاب ہوتا،
جو کوئی گناہگار آتا تائب ہو جاتا، اگر کوئی اہل دنیا میں سے آ جاتا اپنا سب مال و متاع اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے درویشوں میں شامل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ طالع کے زمانے میں کافی دن بارش نہ ہوئی اور وہ آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے محفل سما کا انعقاد کیا۔ جب سما میں آپ پر رکت طاری ہوئی اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ آپ حسب الارشاد مرشد حضرت خواجہ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا فرما کر اپنے ملک شام واپس تشریف لے آئے اور وہیں 14 ربیع الثانی 355 ہجری 965 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس شہر عکا ملک شام میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الفقر طریقۃ الاولیاء، اگر فقیر دولت مندوں کی محفل میں بیٹھے تو اس کی نعمت باطنی زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ شجاع شریف کے ہمارے اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ملک الاولیاء سلطان الاصفیاء بریان الاتقیاء شہنشاہ بزرگان چشت اہل بہشت قطب ابدال حضرت ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 4 رمضان المبارک 260 ہجری 872 عیسوی میں مقام چشت خراسان سلطان فرسنانہ کے گھر ہوئی۔ آپ اہل سادات سے صحیح النسب حسینی سید ہیں۔ آپ کی ولادت سے قبل حضرت خواجہ علوم شاد نوری نے آپ کے شیخ حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی تربیت اور فیض باطنی کے لیے بغداد سے چشت بھیج دیا تھا۔ حضرت خواجہ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں اور خواجہ ابو اسحاق کی معتقد تھیں۔ حضرت خواجہ کبھی کبھی ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ نے ایک نیک خاتون سے فرمایا کہ تمہارے بھائی سلطان فرسنانہ کے گھر ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے، اس کی ولادت تک اپنی بھاوت کی نگہداشت کرنا کہ کوئی مشتبہ چیز نہ کھا لے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بھاوت کی بڑی اچھی طرح نگہداشت کی، حلال کے خیال سے اپنے ہاتھ سے چرخہ کاٹ کر سوت بیچ کر روزی کماتی اور آپ کی والدہ ماجدہ کی ضروریات پوری فرماتی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو انہوں نے خود آپ کی تربیت فرمائی۔ 13 برس کی عمر میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا۔ ان کی توجہ سے علوم باطنی کا دروازہ کھل گیا۔ آپ حافظ قرآن تھے، دن رات میں 3 اور بعض روایات میں 4 بار قرآن پاک ختم فرماتے۔ چھوٹی عمر میں ہی اسرار و رموز کی ایسی باتیں بیان فرماتے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ آپ کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، علماء عصر آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ 20 برس کی عمر میں خانقاہ شریف میں حضرت خواجہ کی صحبت اختیار کی اور والد کی بڑی کوشش کے باوجود بادشاہی کو چھوڑ کر درویشی اختیار فرمائی۔ آپ 8 برس تک مرشد کی خدمت میں رہ کر سخت ریاضت و مجاہدہ کیا۔ ایک دن آپ اپنے والد بزرگوار کے محل میں ان کے شراب خانے میں داخل ہو گئے اور اندر سے دروازہ بند کر کے شراب کے سب برتن توڑ ڈالے۔ جب سلطان کو یہ معلوم ہوا اور وہ آیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر آپ کے سر پر مارا، مگر وہ پتھر آپ کے سر پر لگنے کی بجائے ہوا میں معلق ہو گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سلطان فرسنانہ نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور غیر شرعی امور سے تائب ہو گئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے جب آپ کو ہر طرح کامل پایا تو آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو میرا فرزند ہے، جو نعمت مجھے اپنے مرشد سے عطا ہوئی میں نے تجھے دے دی، اب تو میرا جانشین ہے۔ پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی احمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، قبول کر لیا گیا۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما کر واپس اپنے وطن شام تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ 7 روز بعد 3 نوالے تناول فرماتے اور چوتھا حصہ پیالہ پانی پیتے اور نماز کے لیے 7ویں روز نیا وضو فرماتے۔ یہ وضو احتیاط کے لیے ہوتا، نہ کہ وضو باطل ہوتا۔ 40 دن کے بعد قضائے حاجت ہوتی۔ جو آپ کی زیارت کرتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، جس کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑتی گناہوں سے تائب ہو جاتا۔ جب انوار خداوندی کا نزول ہوتا آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا۔ آپ ہمیشہ خوف الہی سے گریہ زار رہتے۔ لوگوں نے عرض کی، حضرت آپ کی نگاہ سے کئی گناہ گار ولایت سے نوازے گئے، جس پر نگاہ پڑتی ہے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، آپ کیوں اس قدر گریہ زاری کرتے ہیں؟ فرمایا، بنی اسرائیل کا درویش بر سبیہ زاہد و عابد تھا، جس پر نظر ڈالتا خدا رسیدہ کر دیتا۔
اسے اللہ تعالیٰ کی قہاری کا تیر لگا، بے ایمان ہو کر مرا بلم بن باور ولی اللہ اور مستجاب الدعوات تھا، کئی ہزار کو راہ ہدایت پر گامزن کیا، ذرا سی لغزش پر راندہ درگاہ ہوا۔ اس کی قہاری اور جباری اور شان سمدیت سے ڈرتا ہوں اور ہر دم گریہ زار رہتا ہوں۔ آپ نے کئی ہزار کفار کو مسلمان کیا، اور جو آپ کی صحبت اختیار کرتا مقام ولایت سے سرفراز ہوتا۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ آپ سما کے شائق تھے۔ 10 جمادی الثانی 355 ہجری کو 95 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ چشت میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قادر و عادل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ شجاع شریف کے اگلے بزرگ ہیں قطب المشائخ حضرت خواجہ سید محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب المشائخ حضرت خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ناصر الدین ہے۔ آپ حضرت خواجہ ابو احمد چشتی کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام 331 ہجری و مقام چشت ہوئی۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی ولایت سے قبل آپ کے والد محترم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی تھی کہ ایک اللہ کا ولی تمہارے گھر پیدا ہوگا جو وقت پیدائش کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہوگا۔ روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا۔ آپ کی یوم پیدائش عاشورہ کو ہوئی۔ آپ نے پیدائش کے بعد باوجود کوشش کے دودھ نہ پیا۔ آپ کو حضرت خواجہ ابو احمد چشتی کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا، آج یوم عاشور ہے، آج اللہ کے دوست روزے سے ہیں اور یہ تو پیدائشی اللہ کا دوست ہے، افطار سے قبل روزہ نہ کھولے گا۔ عالم شیر خوارگی میں اچانک مسکرانے لگتے۔ آپ کی والدہ نے خواجہ ابو احمد سے یہ واقعہ عرض فرمایا تو آپ نے کہا، شیاطین لعین دن میں چند بار بچے کے پاس آتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے، مگر جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو حفاظت کے فرشتے اس کو مار کر بھگا دیتے ہیں اور یہ مسکرانے لگتا ہے۔ آپ عالم شیر خوارگی میں کم دودھ پیتے تھے کیونکہ بچپن سے ہی آپ کی غذا ذکر الہی تھا۔ درویش کم کھاتا ہے، اس پر اسرار الہی کھلتے ہیں، اور جو زیادہ کھاتا ہے وہ غافل اور بے وقوف ہوتا ہے۔ آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ جو مرتبہ اس کو عالم شیر خوارگی میں حاصل ہے وہ شاید 70 کو 70 سال کی ریاضت سے حاصل ہو۔ جب آپ کی عمر 4 برس ہوئی، آپ کے والد نے آپ کی تعلیم شروع کرائی، اور جب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا تو آپ یہ پڑھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر عرض کی، ابا جان جب میں نے الرحمن پڑھا تو ایک نور آسمان سے آیا اور میرے منہ میں داخل ہو گیا، اس کی ہیبت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ والد محترم نے فرمایا، وہ نور اسرار الہی تھا، تم عالم ربانی ہو۔ جب آپ گھر آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اسم اعظم سکھلایا، جس کی برکت سے آپ کو اسی وقت قرآن مجید حفظ ہو گیا۔ تمام علوم سے آپ کا سینہ منور ہو گیا۔ آپ 4 سال کی عمر میں ہی حافظ قرآن اور عالم ربانی بن گئے، اور 4 برس کی عمر میں آپ باجماعت نماز پڑھنے لگے۔ 7 برس کی عمر میں آپ نے خلوت نشینی اختیار کی اور 12 سال تک حجرہ عبادت سے باہر تشریف نہ لائے اور عبادت الہی میں مشغول رہے۔ 17 برس کی عمر میں اپنے والد محترم کے دست اقدس پر بیعت فرمائی اور 24 برس کی عمر میں خرقہ خلافت حاصل کر لیا۔ آپ نے کئی سال پہلو زمین سے نہ لگایا، ہر وقت اللہ کی محبت میں مغلوب رہتے۔ جو کافر بھی آپ کے چہرے اقدس پر نظر ڈالتا مسلمان ہو جاتا۔ جس مومن پر آپ نظر ڈالتے اس کو ولی کر دیتے۔ آپ کے گھر میں ایک کنواں تھا جس میں آپ صلاۃ المعکوس ادا کرتے۔ سلسلہ چشتیہ میں سے آپ سب سے پہلے بزرگ ہیں جو ہندوستان تشریف لائے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس اور دار شکو نے سفینۃ الاولیاء میں تحریر فرمایا کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ بغرض جہاد ہندوستان تشریف لائے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ہندوستان کے جہاد میں شریک ہوں، لہذا 70 سال کی عمر میں چشتی درویشوں کے ہمراہ ہند میں تشریف لایا اور مشرکین سے جہاد فرمایا۔ آپ نے مارکا بٹھنڈا 395 ہجری 1004 عیسوی یا تھانی سیر 405 ہجری 1014 عیسوی میں شرکت فرمائی اور فتح کے بعد چشت واپس تشریف لے گئے۔ آپ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش سے 50 یا 60 سال قبل ہندوستان تشریف لائے۔
آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی پسند فرمائی اور والد محترم کے وصال کے بعد خانقاہ شریف میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت خواجہ سید محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 برس کی عمر میں 3 رجب 411 ہجری 1020 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس چشت میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے دوستوں کے رونے کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے ڈر سے روتے ہیں۔ یہ نیک بختی اور سعادت کی علامت ہے۔ بدکار اور گناہ گار کو رونا نہیں آتا۔ صفحہ 245 پر ہم آج کی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔